میں کالج میں پڑھتی تھی، گھر کوئی نہیں تھا تو میں نے اپنی دوست کو گھر پڑھائی کرنے بلایا۔ جب دوست آئی تو میں غسل خانے میں نہا رہی تھی۔ اچانک دوست کی چیخوں کی آواز سن کر باہر گئی تو جسم لرز اٹھا۔ میرا باپ میری دوست کے ساتھ زیادتی کر کے اسے مار چکا تھا۔ ابا نے کہا اگر میں نے کسی کو بتایا تو وہ مجھے بھی مار دیں گے۔ میری دوست کو گھر کے آنگن میں دفنا دیا، کسی کو خبر نہ ہوئی اور سب میری دوست کو ڈھونڈتے رہ گئے۔ کچھ سالوں بعد میری شادی ہوئی۔ جب میں دلہن بنی کمرے میں گئی تو کمرے کی ہر دیوار پر میری دوست کی تصویریں تھیں۔ میرے ہوش اڑنے لگے، پر کچھ دیر بعد ہی قیامت نازل ہوئی جب بالوں سے پکڑ کر میرا شوہر بولا۔ میں کمرے میں آئی تو دیکھا کہ میرا فون بج بج کر پاگل ہو گیا تھا۔ اف او کیا مصیبت ہے، کس کو تکلیف ہے، اب بندہ سکون سے کھانا بھی نہ کھائے کیا؟ میں نے خود سے کہتے ہوئے کھانے کی ٹرے بیڈ پر رکھی اور واپس مڑتے ڈریسنگ کے سامنے پڑا اپنا فون اٹھایا تھا۔ کسی ان نون نمبر سے کال آ رہی تھی۔ میں نے بنا دیر کیے نمبر بلاک لسٹ میں لگا دیا، موبائل ایک سائڈ پر رکھ دیا اور کھانا کھانے لگی۔ ایسا پچھلے 2 روز سے ہو رہا تھا۔ پچھلے 2 دن سے مجھے رانگ نمبر سے کالز آ رہی تھیں، مگر میں نے ایک بھی کال پک نہیں کی تھی، کیونکہ میں شروع سے ہی عادت تھی میں کبھی بھی کسی رانگ نمبر کی کال کو پک نہیں کرتی تھی، بلکہ اسے فوراً کاٹ کر بلیک لسٹ میں لگا دیتی تھی۔ ابھی بھی میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ میں پرسکون سے انداز میں کھانا کھانے لگی تھی۔ کھانے کے بعد میں نے برتن سمیٹ کر اٹھائے اور کچن میں لے جا کر برتن دھونے لگی تھی۔ جس وقت میں برتن دھو کر کمرے میں جانے لگی، اسی وقت دروازے کی اطلاعی گھنٹی بج اٹھی تھی۔ میں نے برآمدے میں لگی گھڑی کی طرف دیکھا جو دن کے 3 بجا رہی تھی۔ اس وقت کون آ گیا؟ میں نے خود سے ہی سوال پوچھا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے جا کے دروازہ کھولا تو کوریئر والا تھا، جو ہاتھ میں ایک خوبصورت سا گلدستہ لیے کھڑا تھا۔ جی بھائی کیا ہے؟ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ آپ شیزہ ہیں؟ اس نے پوچھا۔ میں نے کہا ہاں میں شیزہ ہوں۔ تو اس نے پھولوں کا وہ خوبصورت سا گلدستہ میری طرف بڑھایا، پھر ایک رجسٹر سامنے کرتے ہوئے بولا اس پر سائن کر دیں۔ او بھائی تھوڑا صبر رکھو، یہ سب کیا ہے؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ یہ آپ کے لیے کوریئر آیا ہے، اس نے مجھے کہا۔ میرے لیے؟ مگر کس نے بھیجا؟ مجھے بہت حیرانگی ہوئی تھی۔ یہ تو مجھے نہیں پتا، دیکھیں اس پہ نام آپ کا ہی تھا اور یہیں کا ایڈریس تھا، اس لیے میں لے آیا۔ آپ یہاں سائن کر دیں، مجھے اور جگہ بھی جانا ہے۔ اس نے پھر سے رجسٹر میرے سامنے کیا۔ میں نے کچھ دیر سوچا اور پھر پین اٹھا کر اس پر سائن کرتے اندر آئی اور دروازہ بند کر دیا۔ میں گلدستہ الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ تازہ گلاب کے پھول تھے۔ میں نے بہت سوچا کہ یہ مجھے کس نے بھیجے ہوں گے، لیکن میرے ذہن میں کوئی ایسا نہیں آیا کہ جو مجھے اس طرح پھول بھیج سکتا ہو۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ تبھی مجھے گلدستے پر لگا ہوا کارڈ نظر آیا۔ میں نے گلدستے کو ایک طرف رکھا اور وہ کارڈ اٹھا کر کھولا تھا۔ کارڈ پر لکھی ہوئی تحریر پڑھتے ہی میری حیرت مزید بڑھ گئی تھی۔ ڈیئر شیزہ، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ آپ سے بات کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ آپ کو کال کروں، مگر کال تو آپ اٹھا نہیں رہیں، اوپر سے میرا نمبر بھی بلاک کر دیا، اس لیے مجھے اس کے بعد یہی طریقہ بہتر لگا آپ سے بات کرنے کا۔ امید ہے آپ کو برا نہیں لگا ہوگا۔ اگر آپ نہیں چاہتی کہ اس طرح کا مزید کوئی اور کوریئر آپ کے دروازے پر آئے تو برائے مہربانی میرا نمبر ان بلاک کریں اور میری کال پک کریں۔ فقط آپ کا چاہنے والا اور آپ سے بات کرنے کا طلبگار۔ کارڈ پر نمبر بھی لکھا ہوا تھا جو ابھی میں بلاک کر کے آئی تھی۔ مجھے اس کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا تھا۔ نہ جانے کون تھا اور اس کی ہمت کیسے ہوئی تھی میرے گھر اس طرح پھول بھیجنے کی۔ وہ تو شکر تھا کہ گھر پر کوئی نہیں تھا، اگر کوئی اور دیکھ لیتا یا یہ پھول کسی اور کے ہاتھ لگ جاتے تو میری تو شامت پکی تھی۔ مجھے اس آدمی پر بہت غصہ آیا تھا۔ میں نے اس کا دماغ ٹھکانے لگانے کا سوچا اور کمرے میں آتے ہی فون اٹھا کر فوراً سے اس کا نمبر ان بلاک کیا تھا۔ نمبر ان بلاک ہوتے ہی فوراً سے ہی اس کی کال آ گئی۔ ظاہر نصیب میں نے کال پہلی بیل پر پک کر لی تھی۔ آگے سے انتہائی لوفرانہ انداز میں کہا گیا تھا، کون ہو تم اور یہ کیا بےہودگی ہے؟ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے پھول بھیجنے کی؟ میں نے لگے ہاتھوں اس کی کلاس لگا دی۔ ارے اتنا غصہ، یہ غصہ سنبھال کر رکھیں، آگے کام آئے گا۔ فی الحال تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرا نمبر ان بلاک کر دیا۔ وہ یوں بے تکلفی سے بات کر رہا تھا کہ جیسے مجھے بہت عرصے سے جانتا ہو۔ دیکھو تم جو کوئی بھی ہو، دوبارہ کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں نے غصے سے کہا اور کال کاٹنے ہی والی تھی کہ وہ بول اٹھا، آپ سے برا تو ویسے بھی کوئی نہیں ہے۔ اس کا لہجہ کچھ عجیب سا تھا۔ کیا مطلب؟
میں نے پوچھا، مطلب یہ کہ آپ مجھے پسند ہیں، محبت کرتا ہوں آپ سے اور آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک پل میں سب کہہ گیا تھا، جبکہ میں ششد سی رہ گئی، اس کی باتیں سنتی رہ گئی تھی۔ جس شخص کو نہ میں جانتی تھی نہ پہچانتی تھی، وہ مجھ سے محبت کے دعوے کر رہا تھا اور ڈائریکٹ شادی کی بات پر آ گیا تھا۔ شیزا، آپ سن رہی ہیں؟ میں جب کافی دیر تک کچھ نہ بولی تو وہ پوچھنے لگا، میں اس وقت بزی ہوں، بعد میں بات کرتی ہوں، مجھ سے اور کوئی بات نہ بنی تو میں نے اتنا کہہ کر ہی فون کاٹ دیا تھا۔ مجھے عجیب سی فیلنگز آ رہی تھیں، سانسیں اتھل پتھل ہو رہی تھیں۔ یہ میری زندگی میں آنے والا پہلا لڑکا تھا اور مجھے پرپوز کرنے والا بھی، لیکن میں اس کے نام تک سے انجان تھی۔ میں نے فون کو دیکھا، مجھے اپنی آخری بات یاد آئی۔ میں نے اسے بعد میں بات کرنے کا کہا تھا، لیکن کیوں، یہ مجھے خود سمجھ نہ آئی تھی۔ میں کافی دیر تک فون کو پکڑے خیالوں میں کھوئی رہی تھی، پھر سر جھٹک کر اٹھی اور رات کا کھانا تیار کرنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ ابا وقت پر گھر آ گئے تھے، وہ مجھ کچھ مضطرب سے لگ رہے تھے، لیکن میں نے ان سے بات نہیں کی اور ان کے آگے کھانا رکھنے کے بعد میں اپنا کھانا لے کر کمرے میں گئی تھی۔ 4 سال پہلے جو کچھ بھی ہوا تھا، اس کے بعد میں نے ابا سے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ ابا خود کوئی بات پوچھتے تو جواب دے دیتی تھی، مگر خود سے میں نے انہیں مخاطب کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ہم دونوں باپ بیٹی کے بیچ ایک سرد سی دیوار آن کھڑی ہوئی تھی، جس کا گرنا اب شاید ناممکن ہو چکا تھا۔ میں کھانا کھا کر آئی تو خالی برتن ٹیبل پر پڑے تھے، ابا کھانا کھا چکے تھے۔ میں نے برتن اٹھائے اور کچن میں چلی گئی تھی۔ کہاں رہتی ہو آج کل؟ تھوڑی دیر بعد ہی ابا مجھے پیچھے کچن میں چلے آئے تھے۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور اپنے کام میں مصروف رہی۔ برتن دھو کر مجھے ایک کپ چائے بنا کر دے جانا، سر میں بڑا درد ہو رہا ہے، ابا نے پیشانی مسلتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ کچھ دیر بعد میں چائے بنا کر ابا کے کمرے میں لے گئی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھے اپنی انگلیاں چٹکا رہے تھے۔ میں چائے رکھ کر مڑنے لگی جب انہوں نے مجھے پکار لیا، شیزا بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ان کی آواز رعبدار تھی، جس سے میرے پورے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ میں نظریں جھکائے چھوٹے چھوٹے قدم لیتی صوفے کے قریب آئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھ گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ ابا کیا بات کرنا چاہتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ہر دوسرے تیسرے روز یوں ہی میری عدالت لگا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اس وقت بھی وہ مجھے بیٹھنے کا کہہ کر چائے پینے میں مصروف ہو گئے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے نظر اٹھا کر دیکھا تھا، ابا میری طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ مجھے ان کی نظروں سے خوف محسوس ہوا تھا۔ میں نے ایک پل میں اپنی نظریں جھکا لی تھیں، میرے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمایاں ہوئے تھے۔ مارے گھبراہٹ کے میرے ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں چمکنے لگیں۔ پسینے کی بوندیں میں نے ہتھیلی سے صاف کی تھیں۔ اس دوران ابا چائے ختم کر کے کپ ٹرے میں رکھ چکے تھے۔ تم نے چائے نہیں پی؟ ابا نے مجھ سے پوچھا۔ میم، میں رات میں چائے نہیں پیتی، میں نے بتایا۔ اچھی بات ہے، پینی بھی نہیں چاہیے، ابا نے خود سے کہتے سر ہلایا اور پھر کافی دیر تک کمرے میں خاموشی چھائی رہی تھی۔ کافی دیر بعد مجھے ابا کی سرگوشی نما آواز سنائی دی، تم نے کسی کو بتایا تو نہیں؟ ابا انتہائی کم آواز میں مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ میں نے نفی میں گردن ہلا دی۔ شاباش، بتانا بھی نہیں۔ اگر تم نے غلطی سے بھی کسی کو بتایا تو؟ ابا نے بات ادھوری چھوڑے جن نظروں سے میری طرف دیکھا تھا، مارے خوف کے میرے جسم کا ایک ایک بال کھڑا ہو گیا تھا۔ مم، میں نہیں بتاؤں گی کسی کو، میں نے اٹکتے اٹکتے کہا تھا۔ آنسو آنکھوں سے چھلکنے کو تیار تھے۔ شاباش میری پیاری بیٹی، اب جاؤ، جا کر سو جاؤ، ابا نے مجھے پیار سے پچکارتے ہوئے کہا تھا۔ میں لمحے کی دیر کیے بنا ابا کے کمرے سے نکل آئی تھی۔ باہر آ کر میں نے گہرے گہرے سانس لیے اور نفرت سے ابا کے کمرے کے دروازے کو دیکھا تھا۔ میرا دل کرتا تھا کہ اس شخص کی جان لے لوں۔ میرے دل میں ایک میرے اپنے باپ کے لیے نفرت بھری ہوئی تھی، مگر میں کبھی بھی اس کے خلاف کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھا سکی تھی، کیونکہ نفرت سے زیادہ مجھے اس شخص سے خوف تھا، اور خوف ہمیشہ نفرت پر بھاری پڑ جاتا ہے۔ اس آدمی کے سامنے جاتے ہی میں ہمیشہ سے کمزور پڑ جاتی تھی اور خوف زدہ ہو جاتی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آئی، خود کو آئینے میں دیکھتے مجھے بے اختیار خود سے گھن آئی تھی۔ میرا دل کیا کہ میں خود کے وجود کو نوچ پھینکوں۔ میں اس جیسے انسان کی بیٹی تھی جو انسانیت کے نام پر دھبا تھا۔ اس سے پہلے کہ ماضی مجھے اپنی یادوں کے حصار میں جکڑ لیتا، اس سے پہلے ہی فون کی رنگ پر میں واپس ہوش کی دنیا میں آئی تھی، دیکھا تو دن والا ہی نمبر تھا جو میرے ذہن سے فی الوقت مکمل طور پر نکل چکا تھا۔ میں نے کال کاٹ دی۔ شیزا، کال پک کریں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ تھوڑی ہی دیر بعد میسج موصول ہوا تھا، میں اس وقت بات نہیں کر سکتی، پلیز۔ میں نے میسج بھیجا، آپ ایک مرتبہ بات تو کریں، آپ کا اچھا لگے گا۔
اس نے فوراً سے پہلے رپلائی کیا، مجھے نیند آئی ہے، میں نے میسج بھیجا، صرف بہانہ ہے، مجھے پتہ ہے آپ کو کوئی نیند نہیں آئی ہے۔ چند ثانیے بعد پھر سے میسج آ گیا، دیکھو میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی، اس لیے بہتر ہوگا کہ مجھے پریشان نہ کرو، میں نے لکھ کر بھیجا، لیکن مجھے تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، بہت ساری باتیں۔ وہ ایک دم سے آپ سے تم پر آ گیا تھا، اور پھر تو جیسے یہ سلسلہ چل نکلا تھا۔ اس کا جب دل کرتا کال اور میسج کر دیتا، اور جب میں اس کی کال کو اگنور کرتی اور میسج کا جواب نہ دیتی تو وہ یوں کوئی نہ کوئی چیز کو کوریئر کروا دیتا تھا۔ اس روز میں مارکیٹ گئی تھی، جب مجھے اپنی پشت اپنے نام کی پکار سنائی دی، اس جگہ اپنا نام سن کر میں ایک دم سے پیچھے مڑی، دیکھا تو سامنے ایک خوش شکل نوجوان کھڑا تھا جس کی عمر لگ بھگ 25 سے 27 سال کے درمیان تھی۔ بلیو جینس کے ساتھ ہم رنگ شرٹ پہنے، آنکھوں پر سٹائلش چشمہ لگاتے، بائیں ہاتھ کی کلائی میں نفیس سی گھڑی پہنے ہوئے تھا، پاؤں جوتوں میں مقید تھے، آنکھیں کالی گہری تھیں جسے نہ جانے اپنے اندر کتنے گہرے گہرے راز سموئے ہوئے تھی۔ میں نے ایک ہی نظر میں اس کا تفصیلی جائزہ لے ڈالا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، جسے دیکھ کر میں فوراً سے سنبھلی تھی۔ جی فرمائیے، میں نے پوچھا، کہیں بیٹھ کر بات کریں؟ اس نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز سنتے میں پہچان گئی تھی، یہ وہی لڑکا تھا جو مجھے روز کالز اور میسج کیا کرتا تھا۔ میں کچھ سوچتے اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ مجھے لے کر ایک ریسٹورنٹ میں آیا تھا، میرے منع کرنے کے باوجود اس نے کھانے کا آرڈر دے دیا تھا۔ شیزا، میں حامد ہوں، اس نے میری طرف دیکھتے اپنا تعارف کروا دیا تھا۔ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ میں نے سوال پوچھا، کیوں میں اس شخص کو پہلی مرتبہ دیکھ رہی تھی۔ آج سے پہلے مجھے یاد نہیں پڑتا تھا کہ کبھی میں نے اتفاقیہ بھی اسے دیکھا ہو۔ جن سے محبت کی جاتی ہے ان کے بارے میں جاننا کچھ مشکل نہیں ہوتا۔ اس نے بہت گہری بات کی تھی۔ اچھا، تو یہ محبت کیسے اور کب ہو گئی؟ میں نے پھر سے سوال پوچھا۔ یہ سب اتنا اہم نہیں ہے شیزا، اہم یہ ہے کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچتی ہیں۔ اس نے سوال کے بدلے سوال کیا تھا۔ میں کنفیوز سی ہو گئی، مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ اسے کیا جواب دوں۔ اتنے میں ویٹر کھانا لے کر آ گیا اور وہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ اتنی رغبت سے کھانا کھا رہا تھا کہ جیسے اس نے زیادہ ضروری اور کوئی کام ہی نہ ہو۔ آپ بھی کھائیں نا پلیز، اس نے مجھے یوں ہی بیٹھے دیکھ کر کہا۔ میں چھوٹے چھوٹے لقمے لینے لگی۔ اس کی رغبت سے کھانے کی وجہ مجھے سمجھ آ گئی تھی، کیونکہ کھانا واقعی لذیذ اور ذائقہ دار تھا۔ کھانے کے دوران مکمل خاموشی رہی تھی۔ یقیناً آپ نے جواب سوچ لیا ہوگا، اب بتائیں کہ میں اپنے گھر والوں کو کب بھیجوں؟ کھانے کے بعد اس نے سوال پوچھا تھا۔ میں آپ کو فون پر بتا دوں گی۔ میں نے بات فوراً فون پر ٹالی اور اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بھی میرے ساتھ ہی اٹھ گیا تھا۔ میں گھر آ گئی تھی اور مسلسل اس کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ وہ مجھے اچھا انسان لگا تھا، وہ کوئی لوفر یا لفنگا نہیں تھا جیسے کہ فون پر میں نے اسے محسوس کیا تھا۔ دیکھنے میں وہ نہایت شریف اور نیک لڑکا دکھائی دے رہا تھا۔ میں کافی دیر تک اس کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ آخر کار فیصلہ اس کے حق میں آیا تھا۔ میں نے اسے میسج کر دیا کہ اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے بھیج دے۔ وہ بہت خوش ہوا تھا اور بار بار مجھ سے اپنی خوشی کا اظہار کرتا رہا۔ 2 دن بعد دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میں نے سر پر اچھے سے دوپٹہ جما لیا تھا۔ پڑوس کی خالہ کو میں نے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ ظاہر سی بات تھی کہ کسی خاتون کا ہونا تو ضروری تھا۔ خالہ نے ہی ابا سے بات کی تھی اور انہیں بتایا کہ کچھ لوگ آج شیزا کو دیکھنے آ رہے ہیں۔ خالہ نے یہی بتایا کہ وہ لوگ ان کے توسط سے آ رہے ہیں۔ میرا نام انہوں نے نہ لیا تھا۔ ممکن تھا ابا اس بات پر خفا ہو جاتے۔ خالہ نے ہی دروازہ کھولا تھا، پھر وہ مہمانوں سے ملتے ہوئے انہیں اندر لے آئی تھیں۔ کچھ دیر بعد میں خالہ کے کہنے پر چائے لے کر گئی تھی۔ مجھے حامد کی فیملی بہت پسند آئی تھی۔ پھر خالہ کے کہنے پر ابا نے بھی رضامندی دے دی تھی اور یوں میری حامد کے ساتھ شادی طے ہو گئی۔ حامد کے تو پیر ہی زمین پر نہیں لگ رہے تھے، وہ انتہا کا خوش تھا۔ وہ فون پر روزانہ مجھے اپنے بے قراریاں سناتا تھا، جنہیں سن کر میں خود بہت خوش قسمت تصور کرنے لگتی۔ مجھے اپنی قسمت پر رشک آ رہا تھا کہ مجھے بیٹھے بٹھائے اتنا اچھا اور نیک رشتہ مل گیا تھا، ورنہ حامد جیسا لڑکا تو مجھے چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملنا تھا۔ میں اپنی قسمت پر بہت نازاں تھی۔ محلے کی لڑکیوں کے سامنے میں خوب اتراتی تھی، سب ہی میرے آگے پیچھے گھومتی تھیں اور سب ہی حامد سے ملنے کے لیے بے تاب تھیں۔ وہیں خاندان کے لوگوں میں بھی
چیم گویاں جا رہی تھیں کہ کچھ اس رشتے کے حق میں نہیں تھے اور کچھ ایسے تھے جنہیں یہ رشتہ پسند آیا تھا۔ 10 دن پہلے ہی میرے گھر خوب رونق لگ گئی تھی، اور پھر 10 دن بعد میں اس رونق لگے گھر کو ویران کر کے حامد کے سنگ رخصت ہو گئی۔ اس کے گھر رونق لگانے آ گئی تھی۔ میں بہت خوش تھی، آخر کو ایک من چاہی بیوی اور من چاہی بہو تھی۔ میں نے حامد کے گھر پر راج کرنے کے بہت سے خواب دیکھ لیے تھے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرے یہ خواب ایک ہی پل میں چکنا چور ہونے والے تھے۔ بہت ساری رسموں اور چھیڑخانی کے بعد مجھے میرے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ کمرے کی سجاوٹ دیکھنے لائق تھی، خوبصورت سجا سجایا کمرہ بالکل کسی خواب کے کمرے جیسا تھا۔ اس میں صرف بیڈ کے ارد گرد خوبصورت انداز میں لگائی گئی بتیاں جل رہی تھیں۔ آپ کو پتہ ہے بھابی، یہ سارا کمرہ خود بھائی نے ڈیکوریٹ کیا تھا۔ انہوں نے 3 دن لگا دیے اس کو سجانے میں۔ ہم نے کہا بھی کہ ہم باہر کسی کو پیسے دے کر کروا لیتے ہیں، مگر وہ نہیں مانے اور کہنے لگے کہ بھائی میری بیوی بہت اسپیشل ہے، اس کے لیے ساری تیاری میں خود کروں گا۔ میری نند نے مجھے پوری تفصیل بتائی تھی۔ میں پورا کمرہ دیکھنا چاہتی تھی۔ تبھی میں نے اپنی نند سے کہا کہ ذرا روم کی لائٹ تو آن کرو، میں پورا کمرہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو میری نند نے کہا کہ بھابی، ابھی بتایا تو ہے کہ آپ کے لیے سرپرائز ہے، بھائی خود آ کر کمرہ روشن کریں گے اور آپ کو دکھائی دیں گے۔ ابھی فی الحال جتنی لائٹس جل رہی ہیں اتنا دیکھ لیں۔ نند کی بات سن کر میں نے صبر کر لیا تھا۔ بیڈ کے ارد گرد لگی لائٹوں کی روشنی میں نے کمرے کے چاروں طرف دیکھنے کی کوشش کی۔ پھولوں کے علاوہ دیواروں پر بھی مجھے کافی کچھ لگا ہوا محسوس ہو رہا تھا، مگر منظر واضح نہ ہونے کی وجہ سے میں نہ دیکھ پائی تھی۔ دروازے پر کھٹکا ہوا تو میں گھونگھٹ نکال کر بیٹھ گئی۔ چند ہی لمحوں بعد دروازہ کھلا اور حامد اندر آیا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا ہوا میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور پھر اندھیرے میں ہی میرے چہرے سے گھونگھٹ اٹھایا تھا۔ امید ہے مجھے تم ہمیشہ کی طرح بہت پیاری لگ رہی ہوگی۔ تمہیں پتہ ہے مجھے کب سے اس دن کا انتظار کر رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے میں نے یہ ایک ایک دن ایک ایک لمحہ گن کر گزارا ہے۔ تمہیں پتہ ہے میرا یہ ایک ایک پل کانٹوں پر گزرا ہے۔ حامد میرا ہاتھ پکڑے بول رہا تھا اور میرے دل میں گدگدیاں ہو رہی تھیں۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے استقبال کے لیے میں نے یہ ساری تیاریاں کی ہیں۔ اس پورے گھر کو بھی میں نے خود سجایا ہے اور اس کمرے کو بھی تمہیں دکھاتا ہوں۔ تم بے چین ہوگی نا اس کمرے کو دیکھنے کے لیے؟ حامد تھوڑی دیر بعد حامد پھر بولا تھا۔ میں نے کہا ہاں، لائبہ بتا رہی تھی کہ یہ کمرہ تم نے خود سجایا ہے۔ میں نے اسے لائٹ آن کرنے کے لیے کہا، مگر اس نے کہا کہ بھائی خود آن کریں گے۔ اب تم تو لائٹس آن کرو نا تاکہ میں دیکھ لوں کہ میرے ویلکم کے لیے تم نے کیا تیاریاں کی ہوئی ہیں، میں نے حامد سے کہا تھا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ حامد اٹھ کر سوئچ کی طرف گیا اور کہا آنکھیں بند کرو۔ میں نے آنکھیں بند کی۔ تھوڑی دیر بعد پھر سے اس کی آواز آئی تھی کہ اب تم آنکھیں کھول سکتی ہو، تمہارا سرپرائز تیار ہے۔ میں نے جو ہی آنکھیں کھولیں سامنے کا منظر دیکھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے تھے اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میرے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے میرے سارے جسم سے خون نچوڑ لیا ہو۔ کون ہو تم؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ حامد کی نظریں ایک دم بدل گئیں، اس کا چہرہ سپاٹ ہو گیا اور نظریں بے تاثر تھیں۔ جیسے ہی میں نے یہ سوال پوچھا اس کی نظریں لہو چھلکانے لگیں، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مجھے کچا چبا جانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ تم بتاؤ میں کون ہو سکتا ہوں؟ اس نے سوال کے بدلے سوال کیا تھا اور ایک ایک قدم چلتا میرے قریب آنے لگا۔ میں پیچھے ہوتی بیڈ کے کناروں سے جا لگی تھی۔ حامد کی سخت نظریں مجھے بہت کچھ سمجھا رہی تھیں۔ حامد، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی صفائی دی اور بیڈ سے اتر گئی تھی۔ میں نے کب کہا کہ تم نے کچھ کیا ہے؟ حامد کا لہجہ بہت سخت ہو گیا تھا۔ میرے ذہن پر ماضی کے سائے لہرانے لگے تھے، وہ ماضی جسے شاید میں بھول چکی تھی، وہ ماضی اب میرا مستقبل بن کر میرے سامنے کھڑا تھا۔ میری پیدائش ایک کھاتے پیتے گھرانے میں ہوئی تھی۔ ابا ایک پرائیویٹ نوکری کرتے تھے جبکہ اماں ایک گھریلو خاتون تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، میرا اور کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ اماں ابا شادی کے کچھ عرصے بعد گھر والوں سے علیحدہ ہو گئے تھے اور علیحدہ گھر میں رہنے لگے تھے۔ میں صرف 7 سال کی تھی جب ایک روز میری اماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب اچھی بھلی تھی، بس ایک روز اچانک موت آئی اور انہیں ہم سے دور لے گئی۔ میں اپنی ماں کو یاد کر کے بہت روتی تھی، اس وجہ سے میری دادی مجھے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ دادی شروع سے ہی چاچو کے گھر رہتی تھی، میں بھی دادی کے ساتھ وہیں رہنے لگی۔ ابا مجھ سے ملنے یہیں آ جایا کرتے تھے۔ سب نے ابا کو دوسری شادی کا مشورہ دیا تھا، مگر ابا نے اس معاملے میں کسی کی نہیں سنی۔ وہ میری ماں کی جگہ اور کسی کو نہیں دینا چاہتے تھے۔ میں دادی کے پاس پلی بڑھی اور وہیں سے سکول جاتی رہی تھی۔
میں پڑھائی میں بہت اچھی تھی، میں نے میٹرک کا امتحان بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا تھا۔ میٹرک کرنے کے بعد میرے ابا مجھے واپس اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے آئے تھے۔ وہ اس گھر میں اکیلی ہی رہتے تھے۔ چند روز تک ابا باہر سے کھانا لاتے رہے تھے، مگر پھر میں نے گھر کا سارا کام خود ہی سنبھال لیا تھا، کیونکہ دادی نے اس عرصے میں مجھے بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ میری چچی بھی بہت اچھی تھیں، انہوں نے میری بہت مدد کی تھی۔ ابا دادی اور چچی کا بہت شکریہ ادا کرتے تھے کہ جنہوں نے میری اتنی اچھی تربیت کی تھی۔ میرے گھر آ جانے سے ابا بہت خوش ہوئے تھے، کیونکہ انہیں کافی سہولت مل گئی تھی۔ ابا اب جلدی گھر واپس آ جاتے تھے۔ رات کے کھانے کے بعد میں اور ابا مل کر کافی دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگایا کرتے تھے۔ ابا مجھے کچھ اپنی اور اماں کی باتیں بتاتے اور کچھ میں انہیں اپنی دادی اور چچی کے گھر والوں کی باتیں بتاتی رہتی تھی۔ ابا میری باتیں سن کر بہت خوش ہوتے تھے۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ابا کی جان مجھ میں بستی تھی۔ وہ کہتے کہ اچھا ہوا تم واپس آ گئی ہو، ورنہ میں بہت تنہا ہو گیا تھا۔ اکثر سوچتا کہ تمہیں لے آؤں گا، مگر پھر یہ سوچ کر رک جاتا کہ اگر میں ابھی تمہیں لے آیا تو پھر تمہاری تعلیم اور تربیت کا کیا ہوگا۔ مگر اب مجبوراً مجھے تمہیں لانا پڑا، کیونکہ اب مجھ سے تنہائی بالکل برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اس گھر کی دیواریں اور خالی پن مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا، اسی لیے میں تمہیں لے آیا۔ لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ میرا تمہیں یہاں لانے کا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ یہ بات کہتے ہوئے ابا کے لہجے میں ایک مان ہوتا تھا جس سے مجھے خود پر ناز ہوتا تھا۔ میرا ابھی آگے پڑھنے کا دل تھا، اس لیے میں نے ابا سے کہا کہ مجھے کالج میں داخلہ لینا ہے۔ گھر میں ویسے بھی میں سارا دن بہت بور ہو جاتی ہوں۔ تو ابا نے کہا یہ تو اچھی بات ہے کہ تم کل ہی جا کر اپنی پسند کے کسی بھی کالج میں اپنا داخلہ کروا کر آ جاؤ اور اپنی پڑھائی کو شروع کرو۔ میں بھی چاہتا ہوں اور تمہاری ماں بھی یہی چاہتی تھی کہ تم اعلیٰ تعلیم حاصل کرو۔ ابا کو میرے کالج جانے کی بات بہت پسند آئی، چنانچہ یوں اگلے ہی دن میں کالج جا کر اپنا داخلہ کروا آئی تھی۔ کالج گھر سے نہ تو زیادہ دور تھا اور نہ ہی قریب، پیدل چلتے قریباً 15 سے 20 منٹ لگ جاتے تھے۔ کالج جاتے وقت میں جتنی کنفیوز اور جتنی ڈری ہوئی تھی، واپسی پر میں اتنی ہی خوش اور مطمئن تھی، کیونکہ میرے گریڈز اچھے سبجیکٹ ہونے کی وجہ سے مجھے کالج میں بہت آسانی سے داخلہ مل گیا تھا، وہ بھی میری پسندیدہ سبجیکٹ میں۔ اب میں صبح سویرے اٹھتی تھی، ابا کو ناشتہ دیتے ہوئے خود بھی ناشتہ کرتی، پھر اس کے بعد کالج جانے کے وقت تک میں گھر کے سارے کام نپٹا دیا کرتی تھی۔ ابا مجھے خود کالج لے جایا کرتے تھے اور مجھے کالج چھوڑ کر اپنے کام پر چلے جاتے تھے۔ حالانکہ میں نے ابا کو کئی مرتبہ بولا تھا کہ میں خود آ جا سکتی ہوں، لیکن ابا کہتے کہ کچھ نہیں، ابھی اپنی ذمہ داری ادا کرنے دو۔ ابا کی بات سن کر میں چپ ہو جاتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ محلے میں بھی میری جان پہچان ہو گئی تھی اور کالج میں بھی بہت ساری دوستیں بن گئی تھیں۔ اب میں محلے کی لڑکیوں کے ساتھ ہی جایا کرتی تھی۔ ابا کو میں نے منع کر دیا تھا۔ میں اکثر اپنے فارغ اوقات میں آس پڑوس میں چلی جایا کرتی تھی اور ٹائم گزار کر واپس آ جاتی تھی۔ میں لڑکیوں کو بھی اپنے گھر آنے کی دعوت دیتی، مگر ان میں سے کوئی بھی میرے گھر نہ آتی اور کہتی کہ بس آ تو جاتی ہو، تم ہی آ جایا کرو، تم اکیلی بھی ہوتی ہو، ہم لوگوں کو تو گھر میں 100 کام کرنے پڑتے ہیں۔ یوں کوئی بھی لڑکی میرے گھر نہیں آتی تھی اور ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی بات یا کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتی تھی۔ میں بھی زیادہ زور نہ دیتی، کیونکہ میں خود ہی ان کے گھر چلی جاتی۔ وقت گزرتا گیا، کالج میں سونیا کے ساتھ میری پکی دوستی ہو گئی تھی۔ سونیا بہت اچھی لڑکی تھی، لیکن یتیم تھی۔ وہ اپنے ماموں کے گھر رہتی تھی۔ سونیا کی ممانی اس پر بہت ظلم کیا کرتی تھی، مگر سونیا کبھی منہ سے آہ تک نہ نکالتی تھی۔ میں نے جب سونیا کی کہانی سنی تو مجھے اس پر بہت ترس آیا تھا۔ وہ واقعی ایک معصوم اور مظلوم لڑکی تھی، جس سے کسی کو بھی ہمدردی ہو سکتی تھی۔ مجھے بھی شروع میں اس سے ہمدردی ہوئی تھی، مگر پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی اچھائی اور اس کی عادت نے مجھے اس کا گرویدہ کر دیا۔ میں نے ہی اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، جسے اس نے خوشی خوشی تھام لیا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دوستی پکی ہو گئی تھی۔ میں سونیا کے گھر بھی جانے لگی تھی اور مجھے وہاں جا کر ہمیشہ پچھتاوا ہی ہوتا تھا۔ سونیا کے حالات اور سونیا کی ممانی کا رویہ دیکھ کر کبھی کبھی میں سوچتی کہ کاش میرا کوئی بھائی ہوتا تو میں سونیا کو اس مصیبت سے نکال کر لے آتی، مگر افسوس کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں سونیا کو کہتی کہ سونیا، تم یہاں کیوں ان کے ظلم برداشت کر رہی ہو؟ تم یہاں سے بھاگ کیوں نہیں جاتی؟ کسی ہاسٹل میں رہ لو، پارٹ ٹائم جاب کر لو، کچھ بھی کر لو، اس مصیبت سے جان چھڑاؤ۔ میری بات سن کر سونیا ہنس دیتی اور اس کی ہنسی بہت پھیکی سی ہوتی۔ وہ مجھے کہتی کہ شیزا، تم نہیں سمجھو گی جو بات میں سمجھتی ہوں۔ بھلے اس گھر میں میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا،
مجھے پہننے کے لیے اچھا کپڑا نہیں دیا جاتا، نہ کھانے کے لیے اچھا ملتا ہے، مگر میں پھر بھی سکون سے رہ رہی ہوں۔ تمہیں پتہ ہے کیوں؟ اس کے سوال میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتی تو وہ کہتی کہ یہاں اس گھر میں میری عزت محفوظ ہے، اور اب مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ کوئی مجھے نوچ لے گا۔ اپنی عزت کے محفوظ ہونے کی وجہ سے میں یہاں اس گھر میں رہ رہی ہوں، کیونکہ جو بھی بات ہو یہاں رہتے ہوئے مجھے تحفظ کا احساس ہوتا ہے، جو مجھے باہر کہیں نہیں ہو سکتا۔ اکیلی لڑکی کے لیے تو یہ دنیا ویسے بھی بے رحم ہے۔ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے درندے کھڑے ہوتے ہیں جو کسی شکار کی طرح معصوم اور اکیلی لڑکیوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ سونیا کی باتیں سن کر میں اس کی بات سے اتفاق کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ واقعی وہ صحیح تو کہہ رہی تھی کہ اگر وہ وہاں سے نکل آتی اور کہیں اور رہتی تو کیا گارنٹی تھی کہ اس کی عزت محفوظ رہ سکتی تھی۔ اس کی عزت کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس روز کے بعد سے میں نے دوبارہ کبھی سونیا کو گھر چھوڑنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ ہمارے پیپر ہونے والے تھے، جبکہ سونیا کی ذرا بھی تیاری نہیں تھی، اسے کاموں سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی، اس لیے اس کے ٹیسٹ بھی اچھے نہیں ہو رہے تھے۔ وہ بہت پریشان سی تھی، اس وقت بھی وہ اداس سی بیٹھی ہوئی تھی۔ پاس گئی، کیا ہو گیا ہے سونیا؟ شکل پر 12 کیوں بجائے ہوئے ہیں؟ کیا پھر ممانی سے کوئی جھگڑا ہو گیا ہے؟ میں نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں یار، جھگڑا تو تب ہوگا جب مجھے فرصت ملے گی، مجھے تو فرصت ہی نہیں ملتی، سونیا نے اداس لہجے میں کہا تھا۔ سونیا، پھر تمہیں کیا پریشانی ہے کہ تم مجھے اداس لگ رہی ہو؟ اور مجھے 100% یقین ہے کہ یہ میرا وہم بھی نہیں ہے۔ میری بات سن کر سونیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اسے روتا دیکھ کر میں بکھلا گئی۔ ارے سونیا یار، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اس طرح رو رہی ہو؟ کچھ تو بتاؤ، میں سونیا سے پوچھنے لگی تھی، مگر مجھے جیسے میں نے اسے پوچھتی اس کے رونے میں مزید روانی آ جاتی تھی۔ میں نے اسے کھل کر رونے دیا۔ جب وہ اچھی طرح سے اپنے دل کا غبار نکال چکی تو میں نے اسے کہا، بھائی اب بتاؤ کہ کیوں پریشان ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ تمہیں پتہ ہے فائنل پیپر ہونے والے ہیں اور میری ذرا بھی تیاری نہیں ہے۔ آج پھر ٹیچر نے مجھے سختی سے وارننگ دی ہے کہ اگر میں کسی ایک بھی مضمون میں فیل ہوئی تو وہ مجھے کالج سے ہی نکال دیں گی۔ میں کیا کروں؟ مجھے وقت ملے گا تو تیاری کروں گی نا۔ وہ بہت پریشان تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تمہارے ماموں تو تمہاری بات سنتے ہیں نا، ان سے اجازت لے لو اور کالج کے بعد میری طرف آ کر میرے گھر میں میرے ساتھ پڑھ لیا کرنا، شام میں تمہیں گھر چھوڑ دیا کروں گی۔ پہلے تو وہ انکار کرتی رہی، مگر پھر میرے بہت اصرار کرنے پر وہ مان گئی۔ اگلے روز ہی میں اسے اپنے گھر آنے کا کہنے لگی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ آج میں نے مومانی کو نہیں بتایا، میں کل سے آ جاؤں گی۔ تو میں نے کہا کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے یار، 2 ہی گھنٹے کی تو بات ہے۔ میں اسے اپنے ساتھ گھر لے آئی تھی۔ سونیا تم یہاں بیٹھو، میں ابھی شاور لے کر آتی ہوں، پھر کھانا کھا کر پڑھائی کرتے ہیں۔ تم بے فکر ہو کر بیٹھ جاؤ، میرے گھر میں اس وقت کوئی بھی نہیں ہے۔ میں سونیا کو اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ سونیا جو تھوڑی گھبرائی ہوئی تھی، میرے بات سننے کے بعد وہ ریلیکس ہو گئی۔ اس نے عبایا اور نقاب اتار دیا تھا۔ میں اپنے کپڑے لیتی واش روم میں چلی گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرا کمرہ سونیا کی دل خراش چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ شیزا مجھے بچاؤ، کوئی ہے؟ کوئی میری مدد کرو، چھوڑو مجھے، نہیں نہیں کرو شیزا، میرا دل دہل گیا تھا۔ میں جلدی جلدی کپڑے پہنتی باہر آئی۔ سامنے کا منظر ہوش اڑا دینے والا تھا۔ ایک طرف سونیا کا مردہ ساکت وجود پڑا تھا اور دوسری طرف میرے ابا کھڑے تھے جو اسے دیکھ ہی رہے تھے۔ ابا یہ کیا کیا آپ نے؟ سونیا کی حالت جو چیخ چیخ کر اس کے اوپر بیتی قیامت کا پتہ دے رہی تھی۔ اسے دیکھتے میں سیدھی ابا کے پاس پہنچی تھی اور ابا کا سینہ پیٹنے لگی تھی۔ ابا کے پاس سے مجھے بدبو کے بھبوکے اٹھتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ میں نے بے یقینی سے ابا کے چہرے کی طرف دیکھا، جن کی آنکھیں اب بھی بہت سخت سرخ ہو رہی تھیں۔ ابا آپ نے شراب پی ہے؟ مجھ پر تو جیسے صدمے کسی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ مجھے سامنے دیکھا، ابا کا سارا نشہ 1 منٹ کے اندر اندر اترا۔ وہ بار بار پلکیں جھپک جھپک کر اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے ابا کو ایک طرف دھکا دیا اور وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹے۔ میں جلدی سے سونیا کے پاس آئی جس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی آنکھوں مجھ سے شکوہ کر رہی ہوں اور کہہ رہی ہوں کہ کیا تم اس لیے مجھے یہاں لے کر آئی تھی؟ میں نے سونیا کا ہاتھ پکڑ کر اس کی نبض ٹٹولی تھی، پھر اس کے دل کی دھڑکن چیک کی تھی، لیکن مجھے سب میں مایوسی ہوئی تھی۔ اس کا وجود ٹھنڈا پڑنے لگا تھا۔ وہ ہر طرح کی فکر سے آزاد ہو کر نئی منزل اور نئے راستے پر چل پڑی تھی جس سے واپسی اب آنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے سونیا کی کھلی ہوئی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر اس کی آنکھیں بند کی تھیں۔ غصے کی ایک لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ ابا کمرے سے نکل گئے تھے۔ میں نے ان کے پیچھے آئی تو وہ اپنے کمرے میں تھے۔ جب تک میں ان کے کمرے میں پہنچی وہ ہاتھ منہ دھو چکے تھے، ان کا نشہ ایک دم سے اتر گیا تھا۔
اس سے پہلے کہ میں انہیں کچھ کہتی وہ ایک دم سے میرے پاس آئے اور مجھے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ تم نے کچھ نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں، نہ ہی میں نے کچھ کیا ہے۔ جو کچھ ہوا ہے اسے بھول جاؤ، بالکل بھول جاؤ، یہی سمجھو کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ اگر تم نے کسی کو کچھ بھی بتانے کی کوشش کی تو میں تمہاری بھی جان لے لوں گا۔ ابا نے مجھے کہا تھا۔ ابا کا لہجہ انتہائی سخت اور ڈراؤنا والا تھا۔ میں جو ابھی ابھی ابا کا وحشی روپ دیکھ کر آئی تھی، ابا کی دھمکی سن کر ڈر گئی اور اپنا منہ بند کر لیا۔ پھر ابا کے ساتھ مل کر پچھلے لان میں قبر کھودی اور سونیا کو اس میں دفن کر دیا۔ کسی کو بھی کانو کان اس واقعے کی خبر نہ ہوئی تھی۔ محلے کے لوگوں نے چیخوں کا ذکر کیا تو ابا نے بہانہ بنا دیا کہ شیزہ پر چھپکلی گر گئی تھی، یوں بات آئی گئی ہو گئی۔ سونیا کے ماموں نے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تو اس کی ممانی نے میرے گھر کا پتہ بتایا، وہ وہاں گئی ہوگی پڑھنے کے لیے، لیکن ابا کے کہنے پر میں نے لا علمی کا اظہار کر دیا اور کہا کہ وہ آج تو یہاں آئی ہی نہیں۔ وہ تو کل آنے والی تھی۔ جب یہ بات اس کی ممانی کو پتہ چلی تو انہوں نے ایک نئی بات اخذ کر لی اور اس کے ماموں سے کہنے لگی کہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی۔ وہ تو کب سے اس موقع کی تلاش میں تھی، بالآخر اسے موقع مل ہی گیا تھا۔ سونیا کے ماموں نے اسے ہر طرف ڈھونڈا مگر جب وہ نہیں ملی تو ان کا دل سونیا کی طرف سے کھٹا ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے سونیا کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ سونیا بے موت مر گئی اور گمنام ہی رہی تھی۔ ابا مجھ پر نظر رکھنے لگے تھے کہ کہیں میں یہ بات کسی کو بتا نہ دوں۔ وہ روزانہ دن میں کئی مرتبہ مجھ سے پوچھتے اور پھر مجھے دھمکاتے کہ اگر تم نے کسی کو بھی بتایا تو پھر تم اپنی دوست کے پاس پہنچ جاؤ گی۔ اس کی موت کو 4 سال گزر گئے تھے اور اب 4 سال بعد میری شادی ہوئی تھی۔ مگر حامد نے جو ہی کمرے کی لائٹ جلائی، سامنے نظر پڑتے ہی میرے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ کمرے میں ہر دیوار پر سونیا کی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ کہیں وہ کھلکھلاتی نظر آ رہی تھی تو کہیں اداس۔ حامد کے ساتھ بھی سونیا کی بہت سی تصویریں تھیں۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ حامد کا سونیا سے کیا رشتہ تھا، وہ سونیا کو کیسے جانتا تھا۔ مجھے تو وہ گناہ یاد آ گیا جو میں نے ابا کے ساتھ مل کر کیا تھا۔ سونیا کی موت کو چھپا کر وہ اسے دفنا دینے کا گناہ۔ تم سونیا کو کیسے جانتی ہو؟ تمہارا کیا رشتہ ہے اس کے ساتھ؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ بہن تھی وہ میری، جسے تمہارے گھٹیا باپ نے بے رحمی سے مار ڈالا۔ حامد کے الفاظ تھے یا کوئی پگھلا ہوا سیسا میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ بہن بھائی یہ سب کیا تھا؟ سونیا نے کبھی مجھے حامد کے بارے میں کچھ نہ بتایا تھا اور نہ ہی میں نے کبھی سونیا کے گھر حامد کو دیکھا تھا۔ پھر یہ اچانک سے حامد سونیا کا بھائی بن کے کہاں سے آ گیا تھا؟ دیکھو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا تم سوچ رہے ہو۔ سونیا ہمارے گھر آئی ہی نہیں تھی، وہ تو کسی لڑکے کے ساتھ۔ میں نے پھر سے بولنا چاہا تھا جب حامد نے ہاتھ اٹھا کر مجھے روک دیا۔ تمہارا گھٹیا باپ شراب کے نشے میں سب اگل چکا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم بھی اپنا گناہ قبول کر لو۔ حامد کی سرد آواز کمرے میں گونجی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سونیا تو یتیم تھی، اس کے ماں باپ تو کب کے مر گئے تھے۔ پھر تم مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ یتیم نہیں تھی، پہلے وہ سب ہماری پلاننگ تھی تمہارے باپ کو پکڑنے کی۔ تمہارا باپ جو نیک اور شریف بنا پھرتا ہے، اصل میں وہ سونیا جیسی کئی لڑکیوں کا گناہ گار ہے۔ سب کو اس پر بہت عرصے سے شک تھا مگر اس نے کبھی کوئی ثبوت نہ چھوڑا تھا۔ یہ کہنے کے بعد حامد نے ایک گہری سانس لی اور پھر مجھے تفصیل بتاتا چلا گیا جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا باپ اس طرح کا ہو سکتا تھا۔ میں تو یہی سمجھتی تھی کہ نشے کے باعث اس نے سب میرے ساتھ اس طرح کا کام کیا تھا، مگر میں نہیں جانتی کہ اس طرح کے کام کرنا تو اس کا روز کا معمول تھا۔ حامد نے مجھے بتایا کہ میرا باپ میری ماں کے مرنے کے بعد اور مجھے دادی کے پاس چھوڑنے کے بعد اکیلا ہو گیا تھا اور تب سے اس کا یہی معمول تھا، ہر دوسرے تیسرے روز کسی نہ کسی لڑکی کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتا۔ حامد پولیس ڈپارٹمنٹ میں سے تھا، وہ کب سے میرے باپ کے پیچھے تھا مگر اسے کبھی کوئی ثبوت نہ ملا۔ پھر اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس نے سونیا کے ذریعے میرے باپ کے خلاف ثبوت اکٹھا کرنے چاہے تھے، مگر سونیا خود میرے باپ کی ہوس کی بھیڑ چڑھ گئی تھی۔ حامد نے کہا کہ وہ میرے باپ سے کچھ عرصے پہلے ہی اقبال جرم کروا چکا تھا کہ کیسے سونیا کو مارنے کے بعد اس نے میرے ساتھ مل کر سونیا کو دفنایا۔ وہ مجھ سے بھی بدلہ لینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے میرے ساتھ محبت کا ڈھونگ کیا تھا۔ میرے باپ کو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی اور مجھے حامد نے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس قید کر لیا تھا تاکہ وہ مجھے روز اذیت دیتا اور مجھے احساس دلاتا کہ مجھ سے کون سا سنگین گناہ ہوا ہے۔ میں روتی تڑپتی رہتی مگر حامد کو مجھ پر ترس نہیں آتا۔ شاید یہی میرے گناہوں کی سزا تھی۔ پیارے ناظرین، کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل سچی کہانی اردو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید کہانیاں اور واقعات مل سکیں۔ آپ کے خیالات ہمارے لیے اہم ہیں تو کمنٹس میں اپنی رائے ضرور شیئر کریں۔